اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین محترم، شیعوں کو فساد سے بچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ غیبت امام میں شیعوں کو فساد سے بچانا۔ ظاہر ہے یہ ذمہ داری بھی علماء کرام کی ہے۔ وہ علماء زیادہ بافضیلت ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں شیعوں کو شیطان اور فاسقوں کی جالوں سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، وہ علماء کرام قابل رشک ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خود بھی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، شیطان سے، ابلیس سے بچاتے ہیں۔ ابلیس کی دعوت ٹھکرانے کے لیے محنت کرتے ہیں کہ وہ بندے بھی ابلیس کی دعوت کو ٹھکرا دیں، شیطان کی دعوت کو ٹھکرا دیں، اس پہ لبیک نہ کہیں۔ ہیں جی، فاسقوں کے جو جال بنے ہوئے ہیں، فاسق و فاجر، لعین قسم کے انسان، لعنتی قسم کے جو انسان ہیں، جو ناسبی انسان ہیں، آل بیت سے پھر چکے ہیں، ان کے جالوں سے بھی بچاتے ہیں، ان کے حملوں سے بھی بچاتے ہیں۔ جو نظریاتی حملے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو خیالات کے حملے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان بحثوں کے اندر، دینی بحثوں کے اندر، اور مغالطہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی وہ علماء کرام کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، اور بچانے کی کوشش بلکہ کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوشش کی جا سکتی ہے اور اللہ نے بھی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، نتیجہ تو اس اللہ نے دینا ہے۔ کوشش بہرحال علماء کرام کرتے ہیں اور اپنی پوری توانائیوں کے ذریعے سے فسادات اور گناہوں میں ان کے آلودہ ہونے کی روک تھام کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، چونکہ ہمدرد علماء آیات قرآن اور روایات کی بنیاد پر فساد و بھلائی کا اور اسی طرح مفاسد اور مصلحتوں کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ علماء کو پتہ ہے کہ یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ فساد ہے، یہ مفسدہ ہے یا یہ مصلحت ہے، یہ ساری علماء کرام اپنے علم کی روشنی سے جانچ سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ بات مان لیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی ان کے لیے۔ ہاں، بہرحال علماء کرام تو اپنی ذمہ داریوں کو بھر کر ادا کر رہے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں مصروف ہے۔ اب آپ نے ساتھ نہ دیا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جواب پھر آپ کو دینا ہے، علماء کرام کو نہیں دینا۔ لہذا شیطان اور اس کے باقی جو باقیات ہیں ان سے علماء کرام بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان اور اس کے فاسق حامیوں کی صفوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لہذا شیطان اور اس کے فاسق حامیوں کی صفوں کے جو ہے مقابل، ان کے مقابل یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کون؟ علماء کرام، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل شیطانی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی سیسک پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آتے ہیں یا ان کے سامنے جو رکاوٹ بن کر سامنے آتے ہیں، وہ علماء کرام ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام کے ساتھ ان کے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے معتمد ہے، اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک قوت و پاور بناتے ہیں اور ایسے شیطانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ضلالت و گمراہی کی خطرناک جگہوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں،
لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ شیطان کے دھوکے اور جالوں میں وہ لوگ نہ پھنسے اور وہ رائے حق اور رائے نجات کی طرف آ جائیں، وہ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں اور امام زمانہ کا حقیقی انتظار کرنے والا بن جائیں اور امام زمانہ کے لیے جیے، امام زمانہ کے لیے مرے، یعنی یا مہدی یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی کے نعرے لگاتا رہے اور اپنی زندگی کو برائیوں سے بچاتا رہے، شیطان کی دعوت کو ٹھکراتا رہے۔ تو یہ ہے اصلی انتظار کرنے والا، اور یہی اس کا عمل امت کا بہترین جو عمل انتظار کرنا ہے تو وہ بھی اس کا بہترین عمل اسی طرح ٹھہرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔